یاجوج ماجوج۔ قرب قیامت کے زمانے کی سب سے بڑی نشانی۔ جب یہ ظاہر ہوگی تو دنیا دو بڑے ایونٹس دیکھ چکی ہوگی: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا خاتمہ۔ قریش مکہ نے مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس چند لوگ یہ پتہ کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے علم کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کر لیں، اگر وہ ان کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال تھا کہ وہ شخص کون تھا جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اسی سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے اندر ذوالقرنین کے سفروں کے احوال بیان کر دیے، جس میں ذکر آیا ایک جنگلی اور انتہائی وحشی خونخوار قوم کا، جس کو ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا کر قید کر دیا۔ لیکن اس قوم کے قرب قیامت ظاہر ہونے کی پیشن گوئی بھی قرآن میں کر دی گئی، جس کا مقابلہ کرنا قرب قیامت کے انسانوں کے بس میں نہیں ہوگا، اور وہ اس دنیا کے نظام کو تہس نہس کر رکھ دے گی۔ کیا یہ کوئی انسان ہے یا پھر کوئی انسان نما حیوان؟ یہودی قوم ذوالقرنین کو اپنے ایک محسن کے طور پر جانتی تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بخت نصر نے یروشلم میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو غلام بنایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر بابل چلا گیا۔ تو ذوالقرنین سائرس دی گریٹ وہی بادشاہ تھا جس نے بخت نصر کی بادشاہت پر حملہ کر کے نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ یہودیوں کو دوبارہ سے ان کا وطن ارض فلسطین یروشلم واپس دلوایا۔ اور یہ سب معلومات صرف اور صرف مخصوص یہودی ربی ہی جانتے تھے۔ اس لیے ان یہودی علماء کو یہ امید تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تورات کا علم نہیں رکھتے تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل فرما کر ان کے سب سوالوں کے جواب دے دیے، جن میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں بتایا گیا، جو کہ مغرب، مشرق اور شمال کی طرف کیے گئے۔ محققین کے نزدیک ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والا ایک ایرانی پرشین بادشاہ تھا۔ اس کا ایرانی پرشین نام تھا کورش کبیر، اور اس کا لقب تھا ذوالقرنین، یعنی 2 سینگوں والا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ حام بن نوح کی نسل سے ایک شخص آب حیات کا پانی پی لے گا تو پھر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس میں سے حام نے افریقہ کا رخ کیا، یعنی ویسٹ کا۔ میں بھی ذوالقرنین نے اپنا پہلا سفر اسی پانی کی تلاش میں کیا ہو، یا پھر ویسٹ میں موجود زمین اور ان پر بسنے والی قوموں کو کھوجنے کے لیے کیا ہو۔ تاریخ کی چند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خالہ زاد حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اسی سفر کے دوران نہ صرف آب حیات کا چشمہ ڈسکور کر لیا بلکہ اس کا پانی بھی پی لیا اور امر ہو گئے۔ لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ اعلم۔ آگے بڑھتے ذوالقرنین اسی سفر کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہونے کے وقت انہیں ایک ایسا منظر نظر آیا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی اس سے آگے کوئی زمین موجود نہیں تھی۔ تو آج اگر افریقن کانٹیننٹ کے بالکل مغرب میں سفر کریں تو کنیری آئس لینڈ آتے ہیں، جہاں والکینک ایکٹیویٹی کے سبب پانی اکثر و بیشتر کیچڑ کی طرح ابلتا رہتا ہے۔ تو غالب گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ ذوالقرنین کا ویسٹ میں سفر انہی جزیروں پر ختم ہوا ہوگا۔ یہاں ان کا سامنا ایک سرکش اور جنگلی قوم سے بھی ہوا جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ذوالقرنین سورج نکلنے کے مقام تک پہنچا اور اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی بھی آر نہیں رکھی تھی، یعنی یہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ مکان یا عمارت کے کانسیپٹ سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دھوپ سے بچنے کے لیے غاروں اور زیر زمین کھائیوں میں چلے جاتے۔ آج بھی اگر مشرق میں ان علاقوں کی طرف ٹریول کیا جائے تو یہ علاقہ گوبی ڈیزرٹ، صحرا، بنجر اور بیابان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے سفر میں ذوالقرنین کا گزر انہی علاقوں سے ہوا ہو۔
اب ان کا تیسرا سفر جس کا احوال قرآن نے بیان کیا وہ شمال کی طرف تھا۔ آپ چلتے چلتے 2 پہاڑی سلسلوں سدین کے درمیان پہنچے اور وہاں بھی انہیں ایک عجیب و غریب زبان بولنے والی ایک قوم ملی۔ بہت مشکل سے اشاروں کے ذریعے ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین کے ساتھ موجود وسائل اور اسباب کو دیکھا تو ان سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور مدد کے لیے فریاد کی۔ اس قوم نے ذوالقرنین کو یہ آفر دی کہ اگر وہ یاجوج ماجوج کے نکلنے والے راستوں پر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں تو وہ جو کہیں گے ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی افرادی قوت کے ذریعے میری مدد کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو مزید بتایا کہ یاجوج ماجوج میں سے کچھ لوگ تو انسانوں کی طرح لگتے ہیں اور کچھ جانوروں کی طرح بھی۔ بہار کے موسم میں جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو کھیتیاں اور سبزیاں سب کچھ کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو ساتھ لاد کر لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ گھاس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی، جنگلی جانور یہاں تک کہ سانپ، گرگٹ، سب کچھ، چھوٹے بڑے تمام جانور کھا جاتے ہیں۔ لیکن گوشت کو وہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں میں گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی تو ہیں ہی، لیکن یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اینی ہاؤ ذوالقرنین کے پاس اس وقت کے حساب سے وسائل اور ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس تھی، اس لیے انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں تیار کروائی اور انہیں کھڑا کر کے ان کے بیچ میں لکڑی اور کوئلہ بھر کے اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ کے سبب یہ لوہے کی چادریں سرخ ہو گئی تو انہوں نے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے یکجان کر دیا۔ اس دیوار کے تعمیر ہونے کے بعد ذوالقرنین نے اس قوم کو مخاطب کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تو بن گئی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب میرا رب چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور اس دن یاجوج ماجوج دوبارہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ 1390 عیسوی میں ایک ماہر فلکیات عبدالحسن اصفہانی نے ایک کتاب دا بک آف ونڈر، کتاب العجائب لکھی، جس میں علم فلکیات کے علاوہ ماضی اور مستقبل کے بہت سے ایونٹس کو تصویری شکل میں کور کیا گیا۔ اس کتاب کے ایک پیج پر یاجوج ماجوج کو کچھ اس طرح پورٹریٹ کیا گیا۔ اسے غور سے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمین کے نیچے ہی کہیں آباد ہیں اور قید ہیں، اور وہ اپنے باہر نکلنے کی اوپننگ کو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ زبانوں سے چاٹ چاٹ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ذوالقرنین کے تیسرے سفر کو آج کل کے جدید سائنٹیفک دور میں ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے تو عربین پیننسولا سے شمال میں جائیں تو یہی کوکیسس کے 2 پہاڑی سلسلے آتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل بیریئر، ایک دیوار کی مانند ان علاقوں کو علیحدہ کرتے ہیں۔ آج تو شاید ان فلک بوس برف سے ڈھکی کوکیسس ماؤنٹین رینج کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہ ہو، لیکن 500 سے 600 قبل مسیح میں جب انسان غاروں اور پتھروں کے دور میں جی رہا تھا، ان پہاڑوں کو عبور کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام تھا۔ بلیک سی سے لے کر کیسپین سی تک پھیلی اس ماؤنٹین رینج میں صرف ایک ہی نیرو ویلی، ایک تنگ سا راستہ موجود ہے جہاں سے اس پہاڑی سلسلے کو ایزیلی کراس کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے یہ جگہ داریال پاس۔ اس پہاڑی درے یعنی داریال پاس میں آج بھی ایک دیوار کے آثار موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دیوار کسی غار کے دھانے پر بنائی گئی ہو، ایک بہت بڑی غار، کیو۔ کیا پتا اسی راستے سے یا یہاں موجود کسی غار سے نکل کر یاجوج ماجوج بہار کے موسم میں آتے ہوں اور فساد پھیلاتے ہوں۔ آج کی جدید دنیا نے بہت سی ایسی غاروں، کیوز کو ڈسکور کر لیا ہے جو کہ لمبائی میں بہت بڑی ہیں، بلکہ کیوز کا پورا انڈر گراؤنڈ ایک نیٹ ورک موجود ہے جن میں بے شمار کیڑے مکوڑے، جیو جنتو اور حشرات الارض موجود ہیں۔ ان میں نیچے ندیاں اور پانی چل رہا ہے جن میں مچھیاں بھی ٹریول کرتی ہیں۔ ان میں اتنی بڑی بڑی اور کھلی جگہ موجود ہیں کہ پورے شہر آباد ہو جائیں، جیسے سونڈونگ کیو ویتنام میں۔ اس کا مرکزی راستہ کچھ جگہوں سے 660 فٹ اونچائی تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے نصف سے بھی زیادہ بلند ہے۔ میمت کیو USA 600 کلومیٹر لمبی ہے۔ چائنا میں موجود شینگل کیو نیٹ ورک 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی ہے، بلکہ یہ تو غاروں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ انسائکلوپیڈیا پر موجود اگر غاروں کی لسٹ کا معائنہ کریں تو ان میں ایک بھی غار کوکیسس ماؤنٹین رینج میں نہیں دکھائی دے گی۔ مگر ایسا کیوں؟
دنیا میں ہر جگہ پہاڑی سلسلوں میں غاریں، کیوز موجود ہیں، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ کیا پتا ان برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں کے اندر کیوز کا ایک ایسا نیٹ ورک ہو جہاں یاجوج ماجوج کی یہ قوم ہزاروں سال پہلے ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کی وجہ سے ٹریپ ہو کر رہ گئی ہو، اور زیر زمین منرلز، کیڑے مکوڑوں اور جیو جنتوؤں پر ان کا گزارا ہو رہا ہو۔ وہ اس غار سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہوں، لیکن کوئی آپشن ہی نہ ہو وہاں سوائے چاٹنے اور کھرچنے کے۔ لیکن اس تمام زیر زمین پھنس جانے والے نیریٹو کو محققین اور علماء کا بڑا حصہ نہیں مانتا، اور دلیل ہے یہ حدیث۔ ایک دن آقائے دو جہاں ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے، اور آقائے دو جہاں نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ عرب کی تباہی اور شر سے کس طرف اشارہ کیا گیا، وہ بھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں۔ طوفان نوح کے بعد ان کے بیٹے سام، حام اور یافس جیفت دنیا کی مختلف ڈائریکشنز میں نکل گئے اور انہی علاقوں میں سیٹل ہوئے۔ یافس کی اولاد نے سینٹرل ایشیا کے ان پہاڑی سلسلوں کو کراس کیا اور شمال کی طرف ہجرت کر گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے۔ اس میدانی علاقے میں یہ لوگ مشرق میں چین تک چلے گئے۔ یلو ریسز کا تعلق اسی نسل سے ہے، اور جب ویسٹ میں بڑھے تو ویسٹرن یورپ بشمول روس تک پھیل گئے، اور اس میں ایسٹرن یورپ کا بھی کافی بڑا علاقہ شامل تھا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکوں کا جد اعلیٰ مانا جانے والا شخص تگورما بھی یافس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ سمجھ آیا؟ ترکوں کا باپ تگورما۔ اب اس کا مطلب اوٹمن امپائر نہیں۔ اس وقت تک تو ظہور اسلام بھی نہیں ہوا تھا، اور اوٹمن امپائر تو ظہور اسلام سے بہت بعد میں جا کر بنی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اوٹمن امپائر کو کھڑے کرنے والے لوگوں کے فور فادرز یہی ترک قبائل تھے۔ ان لوگوں یعنی قبائل کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی تھی، اور وسائل کم ہونے پر نہ صرف ایک دوسرے سے لڑتے تھے بلکہ یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی سمت حملہ آور ہوتے تھے۔ یافس کی اولاد سے بننے والے ان قبائل نے اور ان کی اولادوں نے ان علاقوں میں بہت سی نامی گرامی سلطنتیں بھی قائم کی، جن میں گوکتور کاگنیت، اگور کاگنیت، ہنس، خزار، کاراخانیت، غزنوید، سلجوکس، خوارزم شاہ، منگول اور اوٹمن امپائر بھی شامل تھی۔ ان میں چند ایک نے کرسچینٹی، لیکن زیادہ تر نے آگے چل کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ایک امپائر ایسی تھی جس نے جودازم اڈاپٹ کیا۔ محققین کے مطابق ماجوج قبائل نارتھ ایسٹ یعنی کیسپین سی کے بالکل اوپر آباد ہوئے، جبکہ یاجوج کے لوگ نارتھ ویسٹ میں بلیک سی کے بالکل اوپر۔ کورش کبیر سائرس دی گریٹ کے زمانے 500 قبل مسیح میں یہی وحشی قبائل اس درے داریال پاس کو، کیونکہ ان پہاڑوں میں اور تو کوئی راستہ نہیں تھا، تو اسی کو کراس کر کے کوکسس میں موجود آبادیوں پر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار، قتل و غارت گری کرتے اور لوگوں کو غلام بنا کر ساتھ لے جاتے۔ جب سائرس دی گریٹ ان علاقوں کی طرف گئے تو کوکسس کے لوگوں کی درخواست پر انہوں نے یہاں وہ مشہور دیوار بنائی جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی میں ماجوج کی اولادوں نے ان علاقوں میں ہنز نامی ایک بڑی سلطنت کھڑی کی، لیکن 7ویں صدی کی ابتدا پر انہی قبائل کی طرف سے ایک اور کھڑی کی گئی خزار امپائر نے اس بڑے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک ان علاقوں میں یہ دیوار کھڑی تھی۔ یہ وہی ٹائم تھا کہ عرب میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا تھا۔ خزار امپائر اپنے وقت کی ایک طاقتور ترین ستارہ پرست کافر ترک سلطنت تھی۔ انہیں پرشین لوگ اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے، کیونکہ اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا۔ خزار طویل عرصے تک ساسانی پرشین امپائر کے خلاف بازنطینیوں کے اتحادی بنے رہے۔ تاریخ میں شاہ قسطنطنیہ کے ایک وزیر یزدئی کا ذکر ملتا ہے، جو کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک کی بھی اس دنیا پر حکومت بھی قائم ہوئی ہے کہ نہیں۔ 944 عیسوی میں اس کے ایک سفیر نے بتایا کہ قسطنطنیہ موجودہ ترکی سے چند دنوں کی سمندری مسافت پر خزار نامی ایک یہودی سلطنت قائم ہے، جو کہ بہت ہی طاقتور اور اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتی رہتی ہے۔
यज़दई ने इस कबीले के बादशाह को ख़त लिखा और उससे पूछा कि उनका ताल्लुक यहूदियों के 12 कबीलों में से किस कबीले के साथ है, जिसके जवाब में खज़ार किंग ने लिखा कि किसी कबीले से भी नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक तुर्कों के बाप कहलवाने वाले तगोरमा की नस्ल से है, जो कि याफस बिन नूह की नस्ल से था। उसका कहना था कि हमारी कौम के अंदर एक बादशाह बोलान गुजरा था जिसने अपनी कौम समेत यहूदियत इख्तियार कर ली थी। 12वीं और 13वीं सदी में जब खज़ार एम्पायर का खात्मा हो रहा था तो उस वक़्त इन कबाइल की बड़ी तादाद पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी, मगर उनका एक हिस्सा ऐसा भी था जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में मुंतकिल हो गया और अश्कनाजी जूस बनकर यहूदियत पर ही डटा रहा। यहूदियत एक ऐसा मजहब है जिसे छोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने के लिए हज़रत याकूब के 12 बेटों बनी इसराइल में से किसी एक ख़ानदान से होना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं को यहूदियत का असल वारिस समझा जाता है। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो कि सामी थे, यानी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे जो कि रंगत में ज़्यादा गंदुमी माइल हैं। आज अगर आप गौर करें तो ये अश्कनाजी ज्यूस गंदुमी माइल होने के बजाय सफ़ेद फार्म हैं, क्योंकि ये अश्कनाजी ज्यूस दरअसल उसी बादशाह बोलान की नस्ल से हैं जो कि असल यहूदी नहीं था बल्कि याफस बिन नूह की नस्ल से था। लेकिन अब ये अश्कनाजी ज्यूस यहूदियत को पूरी तरह से हाईजैक कर चुके हैं। सूरत अंबिया की इस आयत 95 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ बयान कर दिया कि जिन बस्तियों को हमने हलाक कर दिया उनके लिए नामुमकिन है कि वो पलट सकें। इसमें यरूशलेम की बस्ती जो कि यहूदियों का असल वतन था वो भी शामिल है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी अगली आयत 96 के अंदर बयान किया कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इन आयात की एक साथ मौजूदगी इस बात का इशारा है कि बनी इसराइल अपने असल वतन फ़लस्तीन कभी भी पलट कर वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनकी जगह हम याजूज माजूज अश्कनाजी ज्यूस को आज़ादी दे देंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते चले आएंगे। आज फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत के क़याम के लिए यही अश्कनाजी ज्यूस अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जो कि दुनिया के हर शोबे की टॉप और लीडिंग पोजीशंस पर मौजूद हैं, मतलब बिजनेस, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स, हर जगह पर। बल्कि इंतहाई अहम वेस्टर्न हुकूमतें और आज का सुपर पावर उनके इशारों पर चल रहा है। इस फसादी कौम से बतौर ख़ास अरबों के लिए तबाही वैलुल लिल अरब इशारा है कि ये कौम फितना बनकर अपने इर्द गिर्द की तमाम अरब रियासतों को एक एक करके तबाह कर देगी, जो कि आजकल आपको नज़र भी आ रहा है। असल यहूदी तो पूरी दुनिया में अपनी सज़ा की वजह से दरबदर हैं, लेकिन फिर भी ये लोग फ़लस्तीन के अंदर होने वाले अश्कनाजी मज़ालिम के ख़िलाफ़ जितना इनको मौका मिले प्रोटेस्ट करते रहते हैं। दुनिया भर में कलोनियलिज्म के ज़रिए हुकूमत करने वाले मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ इन्हीं याजूज माजूज की औलाद हैं और अब भी वो अपने इदारों और मल्टी नेशनल कंपनीज़ के ज़रिए इन इलाकों पर हुकूमत कर रहे हैं। ये पॉसिबल है कि ये उनकी पहली वेव हो और आखिरी वेव कुर्ब क़यामत से पहले आएगी, जब मार्का हरमजदून तीसरी जंग अजीम हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, दज्जाल का ख़ात्मा, फिर यहूदियत और मसीहियत के इख्तिताम के बाद सिर्फ़ और सिर्फ या तो मुसलमान रह जाएंगे या फिर लादीन और मुल्हिद लोग। और रिवायात से जैसा कि पता चलता है कि दज्जाल के ख़ात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अपने साथियों को लेकर कोह तूर पर चढ़ जाएं, क्योंकि अब एक ऐसी कौम निकलने वाली है जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कौम कत्ल गारतगरी और फसाद फैलाने के बाद जब फारिग हो चुकेगी तो कहेगी कि ज़मीन वालों को तो हम कत्ल कर चुके, आओ अब आसमान वालों का भी दी एंड करें। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, मतलब रॉकेट्स, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तीर खून से रंगे हुए वापस लौटा देगा। इससे ये जाहिर होता है कि ये लोग जिन्हें याजूज माजूज कहकर मुखातिब किया गया है वो कुर्ब क़यामत ताकत और एडवांस टेक्नोलॉजी रखने के साथ साथ मुल्हिद और बेदीन भी होंगे। तो निशानी के तौर पे अपने इर्द गिर्द ज़रा मुल्हिद कंट्रीज़ पर तो नज़र दौड़ाएं। नॉर्दर्न यूरोप में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और नॉर्थ ईस्ट एशिया में चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।